ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما جناب JUIF کامران مرتضیٰ صاحب. ویری مچ فار یور پیشنس. اگر میں موضوعات تو کچھ اور ہیں، مگر میں کل آپ کو دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب سے آپ کا ایک مکالمہ ہوا جس میں انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس میں تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں، اور آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں. جبکہ اگر میں غلط نہیں سمجھا، اگر میں نے غلط نہیں سنا تو پلیز ڈو کریکٹ می. لیکن جو JUIF کی اپنی پوزیشن ہے اس میں تو مولانا فضل الرحمان بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان الیکشنز پر ان کے تحفظات ہیں. جناب کامران مرتضیٰ صاحب. جی، الیکشن پہ تحفظات ہونا اور بات ہے، اور ایک لیگل پوزیشن کو کنسیڈ کرنا اور بات ہے. لیگل پوزیشن یہ ہے کہ کسی نے اگر الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کیا، کسی پارٹی نے کٹ آف ڈیٹ تک اس نے پیپر فائل نہیں کیے یا لسٹ فائل نہیں کی، تو کیا آیا اس کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے کسی سیٹ کی؟ تو اس کا جواب سیکشن 104 میں الیکشنز ایکٹ کے بالکل کلیئر ہے. تو اگر آپ کسی لیگل پوزیشن کو کنسیڈ کرتے ہیں یا اس میں کسی ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں لیگل پوزیشن بھی وہی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ پارٹی کے موقف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. الیکشن ایز اے ہول غلط ہے. مگر فرض کر لیجئے کہ کسی نے اگر کوئی پیپر فائل نہیں کیے، اور میں پیپر فائل نہیں کرتا یہاں اسلام آباد سے، اور آپ پیپر فائل کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کو صرف ایک پرپوزر اور سیکنڈر مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان اپوز آ جاتے ہیں، تو آپ کو ایک ووٹ نہیں ملا، اس کے باوجود بھی آپ لیگلی تو الیکٹڈ ہوں گے نا. تو یہ لیگل پوزیشن ہے. اس لیگل پوزیشن کو آپ اگر کسی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر معاملے میں PTI کو کنسیڈ کرنا ہے، تو یہ درست بات نہیں ہوگی. درست بات وہ ہوگی جو قانون کہتا ہے. اچھا کامران صاحب، ظاہر ہے آپ ایک قانون دان بھی ہیں اور ایک سیاست دان بھی ہیں. جو سچویشن کریٹ کی گئی PTI کے لیے، جو سچویشن کریٹ کی گئی، جس طریقے سے ایون جج صاحبان نے یہ کہا کہ حضور باہر جا کے پریس کانفرنس کریں ورنہ ہم آپ کی ضمانت نہیں لے سکتے، تو کیا عدالتیں ان خاص سرکمسٹانسز کو بھی ٹیک انٹو کنسیڈریشن رکھتی ہیں جسے آپ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کہتے ہیں؟ وہ تو دھکے کھا رہے تھے، کبھی ادھر سے ٹھوکر کھاتے تھے، ادھر جاتے تھے، کبھی ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں. تو عدالتیں عام طور پر ان چیزوں کو کنسیڈریشن میں نہیں لیتی while making such vital decisions about the future، یعنی اہم جو معاملات ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب. ایسا نہیں ہوتا. جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہے اس کی جو تعریف آپ نے کی ہے، اگر اس تعریف کو مان لیا جائے تو پھر تو جو ہے نا وہ کوئی آدمی مرڈر کر کے آ جائے اور وہ کہے میں نے اس وجہ سے مرڈر کر دیا تھا اس لیے یہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا. میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز یہ ہے کہ قانون کے مطابق چلنا ہے، مگر قانون کے مطابق چلتے ہوئے فرض کر لیجئے کہ کسی نے تیش دلوا دیا، کسی کی ماں کی بہن کی گالی دے دی، اس میں وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز، اس کو ڈیتھ نہیں دیا جا سکتا، مگر قانون میں جو اس کا دوسرا آلٹرنیٹو ہے یا لائف ہوگا، یا اگر فرض کر لیجئے اس کے C میں 302 کے C میں فال کرتا ہے تو پھر 302 کے C میں چلا جائے گا. مگر یہ نہیں ہے کہ A بھی باہر چلا جائے گا، وہ رہے گا قانون کے دائرے میں. میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز جو ہے ایک مخصوص دائرے کا نام ہے، اس سے باہر کا نہیں ہے. اس بات پہ اس کو ایکویٹل نہیں مل جائے گی. یہاں پہ بھی جو ہے اگر کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہے، کوئی اور طرح کی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اس زیادتی کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ ریمیڈی تھی. مگر کسی نے اگر پیپر فائل نہیں کیے، وہ کنٹیسٹ بھی کر رہا ہے مگر ایک مخصوص سلاٹ کے لیے پیپر فائل نہیں کیے، تو پھر اس کا مطلب یہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز نہیں ہے کہ بغیر پیپر فائل کیے جو ہے اس کو وہ سہولت مل جائے گی جو دوسروں نے کی ہے. بہرحال ٹھیک ہے، ایک نقطہ نگاہ ہے یہ بھی. شوکت بسرا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بہت شکریہ. یہ ایک بات تو کی کامران مرتضیٰ بھائی نے، اس پہ آپ بھی اپنا دیجیے گا کیونکہ ان جن سرکمسٹانسز سے آپ گزرے اور وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں، بیک ڈور جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پنجاب میں مقدمے مزید بنیں گے. اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب اب تو بیرونی بھی آپ کو، یہ بیرونی ہاتھ کا بڑا مسئلہ ہمیں رہا ہے، تو حضور یہ آپ کو اس بیرونی ہاتھ سے بھی خطرہ ہے لاحق. جناب بسرا صاحب. قاضی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، بالکل کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ہر محاذ پر. تو یہ صرف پراپیگنڈا کرتے ہیں. کس سے مذاکرات کریں؟ اس حکومت سے جن کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی اور آئینی جواز نہیں ہے، جو خود جو بٹھائے گئے ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جن کو عوام نے مسترد کر دیا ہے،
تو کس بات کے لیے ان سے مذاکرات کیے جائیں؟ اور مجھے بتائیے خاص طور پہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM، ان لوگوں کے پاس کون سا جواز ہے کہ ان بیچاروں کو تو خود نہیں پتا کہ ہمیں ان کے اپنے لیڈران کہتے ہیں کن نے ہمیں جتوایا ہے، کن نے ہمیں اقتدار دیا ہے، میں کس کس کے بیان کا حوالہ دوں؟ تو ان سے مذاکرات ہم نے کوئی تھوڑی ان کے لیے لوٹ اور پھٹ والے مذاکرات کرنے ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے کہ بھائی تم گورنر بن جاؤ، تم وزیر اعظم بن جاؤ، تم صدر بن جاؤ، تم فلاں منسٹری لے لو۔ ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق مذاکرات کرنے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ان سے کریں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، جو ان کو لے کر آئے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام لے کے آنا ہے، معاشی استحکام لے کے آنا ہے، تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے اور راستہ اس کا نکلتا ہے آپ کے آئین پاکستان میں کہ تمام ادارے، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ پارلیمنٹ ہے، اپنے اپنے حدود میں رہیں۔ ادروائز آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہے۔ اور ابھی جو بات کہہ رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب، مجھے بہت ان کا احترام ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے تو بہت افسوس ہوا، اس دن میں کورٹ میں خود بھی موجود تھا۔ ایک طرف تو آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بہت سارے دوست ہی کہتے ہیں اربوں روپے میں الیکشن خریدا گیا، سیٹیں خریدی گئیں، 1 ارب میں فلاں اسمبلی خریدی گئی۔ وہ الیکشن کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن فراڈ ہے، الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس دن کس طرح کامران مرتضیٰ صاحب میرے بہت سینئر ہیں، مجھے بہت احترام ہے، لیکن اگر آپ اسی طرح ہم اصولوں پہ سودے بازی کریں گے، ہم لوگ اقتدار کے لیے پھر اپنے اصولوں کو دفن کر دیں گے کہ وہ سیٹیں جو کہ تحریک انصاف کے عمران خان کے لوگوں نے جیتی، ہر کسی کو پتہ ہے، اور خود کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جی عوام نے مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا ہے۔ جناب علی گوہر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما مسلم لیگ نون، بہت شکریہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب، مسلم لیگ نون کے کچھ خود بڑے لیڈر جو ہیں، جس میں غالباً رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں اور جناب صفدر صاحب بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانی PTI ہیں عمران خان صاحب، ان سے ہمارے پس پردہ یعنی گفتگو جاری ہے۔ تو یہ ابھی بسرا صاحب سے جب ہم نے بات کی، جو PTI کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کی پارٹی تو مان رہی ہے کہ ہم رابطے میں، ان سے رابطے جاری ہیں۔ جناب علی گوہر بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے بالکل یہ بات علم میں نہیں، اور میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی یا کسی سینئر لیڈرشپ کی کوئی بات نہ سنوں۔ تو میں سنی سنائی باتوں پر تو کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے۔ دیکھیں، اصل مسائل کا حل یہی ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں گفت و شنید کریں، اور جو بھی پولیٹیکلی مطلب ہے، جس طرح سے کہ ہمارے ملک میں ایک عرصہ دراز سے ایک انتشار کسی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو واقعات پیش آئے اور قوم بھی تقسیم ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل سیاسی گفت و شنید میں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہمیشہ سے بانی PTI کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے، چونکہ ان کا خمیر جو ہے اس میں یہ ہے نا کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے کندھوں، کسی نہ کسی بیساکھیوں کے ذریعے انہوں نے اقتدار لیا، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اور یہ خود کہتے تھے کہ بھائی ہماری تو اسمبلی کے اندر بندے بھی کسی کے اشارے کے اوپر بھیجے جاتے ہیں جب کوئی انہوں نے بل پاس کروانا ہوتا تھا، یا ایون جب انہوں نے ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ دیا تھا۔ تو آج بھی وہ تو جو برملا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کے کوئی رابطے ہیں یا کوئی بات ہے، تو پھر وہ منظر عام پر آ جائے گی کچھ دنوں میں کہ وہ کیا بات ہے یا اس کے کیا نتائج ہیں۔